کیا بنو امیہ کے دور میں دینی طور پہ زوال آیا تھا یا نہیں؟ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوال نہیں آیا تھا، زوال تو آیا تھا، ڈکلائن تو آیا تھا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا نہیں تھا۔ والد کی طرف سے ہم حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں اور والدہ کی طرف سے ہم حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ آل سادات میں سے تھے۔ تو انہوں نے بیعت کی؟ انہوں نے جو ہے عباسیوں نے بھی، باقی سب نے بھی، علویوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ تاریخی کتب میں یہ بھی لکھا ہے آل علی، یا کہہ لیں کہ بنو ہاشم، عباسی، غیر فاطمی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ہیں تو حکومت کا حق ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے نا تو کبھی آل بیت کو خلافت نہ دیتے، کیونکہ ایک تان آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ کہ اپنے خاندان کو نواز دیا۔ دیکھیں کبھی بھی غیر مسلم متاثر ہو کے اسلام کی طرف نہ آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا بنو امیہ کے دور میں دینی طور پہ زوال آیا تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوال نہیں آیا تھا، زوال تو آیا تھا، ڈکلائن تو آیا تھا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا نہیں تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر کا جو دور تھا وہ حضرت عمر کے دور سے بہتر تھا، حضرت عمر کا دور حضرت عثمان کے دور سے بہتر تھا، حضرت عثمان کا دور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے بہتر تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حضرت امیر معاویہ کے دور سے بہتر تھا۔ تو ہر آنے والے دور میں آپ نیچے گئے، ڈکلائن، زوال آیا، ڈکلائن ہوا، ڈکلائن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں۔ لیکن کیا اتنا ڈکلائن آ گیا تھا کہ خلافت سے ملوکیت آ گئی تھی؟ ٹھیک ہے، اور وہ آپ حدیثیں اس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت فلاں ڈمکان۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دو اعتراضات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک حکمران کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، ایک مخصوص خاندان میں حکومت چلی گئی جو بنو امیہ تھے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین میں بڑی سادگی تھی، انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، اور بادشاہوں جیسے کیسر و کسریٰ میں جو بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے اس طرح کے انہوں نے انداز اپنا لیے، اور بہت ان کے پاس دولت و ثروت آ گئی۔ اس کے متعلق دیکھیں وہ اس کی بنیاد پہ اس کو بادشاہت کہتے ہیں یا ملوکیت کہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آ جانا، یہ تو بعد میں آپ کو بنو عباس میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، ملتا ہے نا، اور وہ اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد جو فاطمی آئے ہیں وہ بھی دعوے دار ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اس میں ایک کے بعد دوسرا نہیں بنتا رہا۔ اچھا اس پہ آپ کیوں نہیں تنقید کرتے؟ یعنی یہ جنہوں نے بنو امیہ لگائی ہوئی ہے، کبھی ان سے یہ پوچھیں کہ کیا بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس آئے تھے تو دوبارہ خلافت آ گئی تھی؟ ہاشمی تھے وہ، کیا دوبارہ خلافت آ گئی تھی یا ملوکیت کا ہی تسلسل تھا؟ اور قتل و غارت بھی تھی عباسیوں کے دور میں۔ تو جب وہ ملوکیت کا ہی تسلسل تھا جو بنو امیہ کے بعد بنو عباس میں رہا، پھر بنو عباس کے بعد فاطمیوں میں رہا، تو اس ملوکیت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یعنی کہ عباسی جب آئے ہیں جو کہ ہاشمی تھے، جو کہ اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے حضرت عمر جیسی حکومت قائم نہیں کی۔ کہاں قائم کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے خلفاء راشدین جیسی حکومت قائم نہیں، انہوں نے بھی بادشاہت ہی قائم کی ہے۔ بادشاہت ہی قائم کی ہے آپ، بلکہ صرف اگر بادشاہت، اموی بادشاہ تھے تو وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یا تو آپ برابر سطح پہ اعتراض کریں نا۔ اگر بنو امیہ کی ملوکیت تھی تو بنو عباس کی ملوکیت اس سے بدرجہ بدتر تھی۔ ائمہ اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ جو ہیں بنو عباس کی ملوکیت میں تھے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ائمہ اربعہ نے ہی ان کے جو ہے مختلف قسم کے کہہ لیں کہ پریشرز کو برداشت کیا ہے۔ امام احمد کے ساتھ کیا ہوا، امام شافعی کے ساتھ، امام مالک کے ساتھ، ابو حنیفہ کے ساتھ۔ نہیں آپ اور چھوڑیں، بنو عباس نے جو اہل بیت کے ساتھ کی ہے، محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن ہاں رحمہ اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تینوں نے مل کے جو ہے، تاریخ کی ساری کتابیں اس پہ متفق ہیں، اہل تشیع کے مصادر بھی آپ اٹھا کے جی علوی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد تھے، اسی طرح سے فاطمی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے، حسن اور حسین، اور بنو عباس، ان تینوں نے مل کے بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی۔ جب یہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، بنو امیہ چلے گئے، اب یہ تینوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں چاہوں گا آپ بیان کریں، انہوں نے بیعت کس کی تھی؟ ہاں تینوں نے مدینہ کے اندر بیعت ہوئی تھی، ابھی بنو امیہ جا رہے تھے، مطلب جد و جہد کر رہے تھے یہ لوگ۔ تو محمد بن عبداللہ بن حسن یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یہ حسنی ہے۔
اچھا یہ حسنی بھی ہیں اور ان کا جو شجرہ ہے اور جو نسب ہے سب سے اعلیٰ ہے، یعنی ان کے بقول وہ یہ کہتے تھے کہ جو حسینی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے علی زین العابدین، اچھا ان کی جو اہلیہ ہیں شہر بانو، جی جو تاریخی مصادر میں یہی معروف ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، وہ باہر سے ہیں، وہ ایرانی تھی، وہ آل سادات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، فارس کی شہزادی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں تو آ گئی ملاوٹ، یہ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، یہ جو حسنی ہے یہ کہتے ہیں وہاں تو آ گئی ملاوٹ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، پیور بلڈ نہیں تھا، ہاں پیور رائل بلڈ، تو وہ بھی حقدار نہیں ہے خلافت کے، اصل میں ہم حقدار ہیں، یعنی ہم حسنی، اس لیے انہوں نے مہدی کا لقب بھی پایا۔ والد کی طرف سے ہم حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں اور والدہ کی طرف سے ہم حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ آل سادات میں سے تھے۔ تو انہوں نے بیعت کی، انہوں نے جو ہے عباسیوں نے بھی، باقی سب نے بھی، علویوں نے بھی ان کی بیعت کی، حسینیوں نے بھی، ہاں محمد بن عبداللہ کی، ٹھیک ہے، سب نے ان کے اوپر یعنی ایک ایگری کر لیا، کنسنسس کیا، اجماع کر لیا۔ اب ہوا کیا کہ بعد میں جو صفا تھا، جو معروف جو پہلا خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، بنو عباس کا، تو اس نے خلافت کے اوپر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ قبضہ کر لیا۔ جب اس نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے عبداللہ، محمد بن عبداللہ نے، انہوں نے ان کے خلاف خروج کا پروگرام بنایا، بنو عباس کے خلاف، یعنی فاطمی اب بنو عباس کے خلاف خروج کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن اس نے تھوڑا لے دے کے معاملہ رفع دفع کر دیا حکمت کے ساتھ، مصلحت کے تحت، کہ میرے بعد آپ آ جائیے گا۔ پھر جب دوسرا خلیفہ آیا ہے بنو عباس کا، ٹھیک ہے، المنصور کے نام سے، ابو جعفر المنصور، تو اب اس نے بھی جب دیکھا کہ یہ میرے خلاف خروج کریں گے، اب وہ تو چاہ رہا تھا کہ بنو عباس میں یہ باقی رہے، اور انہوں نے اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ خروج کا ارادہ کیا۔ اچھا وہ محمد بن عبداللہ جو ہے نا، چونکہ ان کا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، وہ مہدی کے طور تو پہ، وہ مہدی کا بھی نام یہی حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام ہوگا، والد کا نام، لوگوں نے ان کو مہدی سمجھا، لوگوں نے ان کو مہدی خود سمجھا، بھی انہوں نے کلیم کیا، خود بھی انہوں نے اس لقب کو اختیار کیا، النفس الزکیہ کے نام سے جو ان کا نفس لقب تھا۔ زکیہ، ویسے بہت نیک تھے، نیک انسان تھے، اس لیے ان کو نفس زکیہ کہتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ اور ابو جعفر منصور کے درمیان خط و کتابت ہوئی ہے، وہ پڑھنے والی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کریں نا، اور ان کے فالوور ذرا پوچھیں جی، کہ یہ بنو عباس نے جو فاطمیوں کے ساتھ کیا ہے تو ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی مطلب حقائق سامنے لے کے آتے؟ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس کے متعلق بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔ تاریخی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آل علی، یا کہہ لیں کہ بنو ہاشم، عباسی، غیر فاطمی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ہیں تو حکومت کا حق ہمارا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ چیز موجود تھی، سب میں نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن کچھ لوگوں میں تھی، لیکن تھی۔ اچھا اب مجھے بتائیے تو کیا یہ بادشاہت نہیں ہے؟ کیا یہ ملوکیت نہیں ہے؟ مطلب میں یہ چاہوں میرے خاندان کی وجہ سے، میرے رائل بلڈ کی وجہ سے حکومت کرنے کا حق میرا ہے، تو دیکھیں ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے جو ہوا وہ جانے ان کا رب جانے، ہم ان کو پھر بھی برا نہیں کہیں گے، ہم تو ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی کہیں گے یہ اچھے جو لوگ ملوکیت تھے، پہ تنقید کر رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں، ہمارا موقف ہے رحمہ اللہ، چاہے وہ کوئی بھی تھا، ہم کہیں گے اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھائے، ہم بات ان سے کرتے ہیں۔ اگر بنو امیہ ملوکیت تھی تو ہاشمیوں نے جو کچھ کیا، اہل بیت نے جو کچھ کیا، محمد بن حسن نے جو کچھ کیا، کیا تھا؟ عباسی جو اہل بیت تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، کیا وہ بادشاہت نہیں تھی؟ اگر آپ کو وہ بادشاہت بری لگتی ہے تو برائے مہربانی ادھر بھی بادشاہت کے اوپر تنقید کیجیے، نقد تو پھر ایسے ہی ہوتی۔ لیکن ہاں یہ تو ایک ہے، یہ تو ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ نہ یہ اپنے آپ کو بادشاہت کہہ رہے ہیں، نہ بنو امیہ اپنے آپ کو بادشاہت، ان کے دیکھیں یا پھر آپ ان دونوں کا نریٹو لے لیں، ہم تو ان کی یا ان بات دونوں کر کا رہے لے ہیں، لیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں آج کے دور کے آج کے لوگ دور ہیں۔ میں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بنو امیہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بادشاہت نہیں سمجھتے تھے، خلافت سمجھتے تھے، ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، بنو عباس اپنے آپ کو، اور بنو عباس بھی اپنے آپ کو
مطلب مسلمانوں کے خلیفہ سمجھتے تھے اور خلافت سمجھتے تھے، اور وہ لوگ جو تھے محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن، وہ بھی اپنے یا فاطمی بھی اپنے آپ کو خلافت کا حقدار اور سمجھتے، بعد میں مصر میں جا کے جو فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ بھی تو باپ بیٹا یہی سلسلہ تھا اسی طرح پوری وہ، تو کیا وہ بھی اپنے آپ کو خلافت ہی سمجھتے تھے؟ ان میں تو پھر باطنی آئے ہیں، اسماعیلی تک آئے ہیں، جی بالکل، ایسے عقائد ہیں، جی اس پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ یہ بہرحال تاریخ ابن کثیر ہے ہمارے سامنے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بادشاہت نہیں کہتے تھے، یہ آج کے لوگ بادشاہت آج کے لوگ کہتے ہیں، اور پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا انصاف پسند بنیے۔ انصاف پسند۔ آپ بنو امیہ کو اگر مطعون کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو بھائی اہل بیت نے کیا کیا؟ مطلب وہ اگر خلافت کے طلبگار تھے جی تو یہ بھی تو حکومت طلب کر رہے تھے۔ جی، اور کیا اہل بیت نے یہ جو الصفہ نے جس طریقے سے حکومت حاصل کی اور پھر جو حشر کیا امویوں کے قبروں کا، اب ہم بولنا نہیں چاہتے، تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی ویسے انجینئر محمد علی مرزا نے کئی مقامات پہ ایک بات کہی ہے، وہ بات اس کی مجھے ٹھیک لگی ہے۔ کون سی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے نا تو کبھی آل بیت کو خلافت نہ دیتے، کیونکہ ایک تان آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ کہ اپنے خاندان کو نواز دیا۔ دیکھیں کبھی بھی غیر مسلم متاثر ہو کے اسلام کی طرف نہ آتا، اتنا بڑا تان کا دروازہ کھل جاتا اسلام کے اوپر۔ رسول آج بھی اب دیکھیں نا، کوئی دینی ادارے کا سربراہ چلا جاتا ہے، وہ وراثت میں اس کی اولاد کو وہ دینی ادارہ مل جاتا ہے، یا کسی دینی تحریک کا جماعت کا کوئی سربراہ چلا جاتا ہے، وراثت میں اس کی اولاد کو وہ تحریک مل جاتی ہے، تو لوگ آ جاتا ہے، بالکل آتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو دین ہے، اس میں تو وراثت جاری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ خیر بہرحال ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ البدایہ والنہایہ ہے۔ اب اس میں پہلے تو ابو جعفر منصور نے خط لکھا محمد بن عبداللہ کو، نفس زکیہ کو، اور شروع اس آیت سے کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ آیتوں سے دیکھیں کہاں بیٹھ کے وہ سوچ، اس کا مطلب وہ دین سمجھتے تھے، دین سمجھتے تھے۔ وہ ابو جعفر منصور ان کو لکھ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہو، تم باغی ہو۔ محمد بن حسن نفس زکیہ کو وہ علیہ الرحمہ کو وہ لکھ رہا ہے ابو جعفر منصور، پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے، میری اطاعت کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں امان دوں گا، 1,00,000 درہم بھی دوں گا، جس شہر میں رہنا چاہو رہو، تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے اس کو جواب میں خط لکھا، انہوں نے جن آیات سے شروع کیا وہ آیات بھی ذرا سن لیں۔ تاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم، ٹھیک ہے، موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع کر دیا۔ ناظرین کے لیے ترجمہ بھی کر دیجئے۔ آگے کر دیتا ہوں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے کیا کی؟ زمین میں سرکشی مچائی۔ اب کس کو مراد لے رہے ہیں فرعون؟ ہاں بالکل۔ وجعل اہلہا شیعہ، اور اس نے زمین کے رہنے والوں کو کیا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ایک گروہ پہ اس نے جو ہے وہ مطلب کمزور سمجھ کے اس کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ انہ کان من المفسدین، اور وہ بے شک فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کمزور ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں ان کو طاقت دیں، یعنی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم کمزوروں کو امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم پھر اپنی زمین کا وارث بنائیں۔ اچھا، یہ دیکھیں وہاں سے پورا نیریٹو سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف آیات سے۔ لیکن چلیں آیات سے تو شروع کیا نا، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے تو میرے اوپر امان پیش کر رہا ہے، میں تیرے اوپر امان پیش کرتا ہوں کہ تو میرے پاس آ جا، ٹھیک ہے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے اس عمارت کا زیادہ حقدار ہوں اور تم صرف ہمارے ذریعے اس تک پہنچے ہو۔ اچھا، ہم نے اکٹھے مل کر جدوجہد کی تھی نا۔ بلا شبہ حضرت علی وسیع اور امام تھے، تم اس کے بچوں کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی حکومت کے کس طرح وارث بن گئے ہو؟ وسیع سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ کے رسول نے ان کے حق میں وصیت کی تھی۔ اچھا، تو گویا یہ چیز وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، وہی بات آپ کے والی کہ وہ حقدار سمجھتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم حقدار ہیں، حضرت علی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، تو تم کیسے وارث بن گئے حکومت کے؟ اور ہم نسبی لحاظ سے روئے زمین کے باشندوں میں
اشرف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب لوگوں سے بہتر تھے ہمارے نانا ہیں، اور حضرت خدیجہ جو آپ کی سب سے افضل بیوی ہیں ہماری نانی ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہماری ماں ہیں، اور آپ کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معزز ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور ہاشم نے 2 دفعہ علی کو جنم دیا، اور حسن کو عبد المطلب نے 2 دفعہ جنم دیا، اور وہ اس کا بیٹا اور اس کا بھائی یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان بہشت کے سردار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کو 2 دفعہ جنم دیا۔ پھر اسی طرح سے میں بنی ہاشم کا سب سے زیادہ شریف النسب اور باپ کے لحاظ سے سب سے زیادہ خالص ہوں، مجھ میں عجم کی ملاوٹ نہیں۔ اچھا، ان میں نہیں تھی نا، وہاں عجمی ملاوٹ آ گئی یہ تھی۔ تو ہم آج کل کے لحاظ سے ریسزم بول دیں گے۔ اور نہ میرے بارے میں امہات الاولاد کی کشاکش پائی جاتی ہے۔ امہات الاولاد مطلب میں لونڈیوں کی اولاد بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب لوگوں سے بلند درجہ ہوگا اور سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ یہ سب سے کم عذاب والا کیوں کہا؟ ابو طالب، ہاں ٹھیک ہے۔ اور میں تو اسے حکومت کا زیادہ حقدار اور زیادہ عہد والا اور اسے تو اس سے زیادہ پورا کرنے والا ہوں۔ بلا شبہ تو عہد کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم آگے نہیں جاتے، اس کو کھول کے پڑھ لیں۔ یہ تو تھا ان کا خط، اور جس میں انہوں نے ٹھوک بجا کے کہا کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بات کہنا چاہوں گا، تو محمد بن عبداللہ جس بنیاد پہ حکومت چاہ رہے تھے اس کی بنیاد نسب تھا، اور نسب کی بنیاد پہ جب حکومت حاصل کی جاتی ہے یا اس طلب کی جاتی ہے، کسی بھی پولیٹیکل سائنس کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیجئے، اس کو کنگڈم ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، میں آج کل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں آج کل کے ان لوگوں کا پرسپیکٹو ریلیجس تھا، ریلیجس تھا۔ لیکن میں آج کل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بنو امیہ پر تان کرتے ہیں، وہ اپنے اسی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، زاویے کو ادھر کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اچھا، اب ابو جعفر منصور نے، یہ بھی تو تھے بنو عباس، یہ بھی اہل بیت تھے۔ ہاں، اس نے جواب میں طویل خط لکھا۔ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کا خط پڑھا، آپ کا سارا فخر و ناز عورتوں کی قرابت پر ہے۔ اچھا، مطلب آپ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں نا، ہم کسی عورت کے واسطے سے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد کے واسطے سے رشتہ دار ہیں، اور نسل چلتی ہے مرد سے۔ مطلب چچا جو ہیں آج کل کے لحاظ سے ویمنز رائٹ کے خلاف ہے، آج کل کے لحاظ سے ویمنز رائٹ کے خلاف سینٹنس ہے، چلیں بارے فیمنزم کے خلاف۔ چلیں جی بتائیے آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وانذر عشیرتک الاقربین، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے 4 چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا اس وقت موجود تھے، جب کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں، اور اللہ کے رسول نے ڈرایا، ظاہری بات ہے چچاؤں کو بھی ڈرایا، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، یعنی اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ، جن میں سے ایک ہمارا دادا تھا یعنی حضرت عباس، اور 2 نے انکار کیا، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا، یعنی حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا، آگے مترجم نے بھی لکھ دیا یعنی ابو طالب۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع کر دیا، یعنی جو 2 تو ایمان نہیں لے کے آئے۔ پہلی بات تو ابو جعفر المنصور نے اپنے مقدمے میں یہ کھڑی کی کہ ہمارا جو اللہ کے رسول سے رشتہ ہے وہ مرد کے ذریعے ہے، مرد کے واسطے سے ہے، اور عصبہ رشتہ دار جو ہے وہ مرد کے واسطے سے ہوتے ہیں، عورت کے واسطے سے جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے ترجیح ہے رشتہ داری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں مجھے تمہارے اوپر ترجیح ہے، یعنی بنو عباس کو فاطمیوں کے اوپر ترجیح ہے رشتہ داری میں۔ دوسری بات جو ہے وہ ابو جعفر منصور نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا تھے، تو 2 چچا جو ہے وہ ایمان لے آئے اور 2 نہیں لائے، ابو لہب اور ابو طالب۔ تو تمہارے جو جد امجد سے وہ تو ایمان نہیں لے کے آئے، ہمارے جد امجد ایمان لے کے آئے، تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے ان سے قطع تعلق ہی کر لیں۔ تو آپ کے جد امجد کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کی، ہمارے جد امجد سے نہیں کی، ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ یہ دوسری بات اس نے کی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ لمبا چوڑا خط ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ فضیلتیں جو ہیں نا ابو جعفر منصور قائم کر رہا ہے، یعنی بنو عباس کی فضیلت قائم کر رہا ہے فاطمیوں کے اوپر، کس طرح سے بنو عباس افضل ہیں، ٹھیک ہے، فاطمیوں سے، یعنی دینی بنیادوں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چل کے آخر میں اس نے ایک اور بات کی ہے، خط کے آخر میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، جب قحط پڑا ہے تو حضرت عمر نے کس کو بلوایا؟ حضرت عباس کو، جی دعا ٹھیک ہے، توسل کے لیے، دعا کروانے کے لیے،
نہ کہ حضرت علی کو بلوایا. تو اور کہا بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے بلوایا نا. تو رشتہ داری میں عباس جو ہے وہ کیا حضرت علی سے آگے ہیں, افضل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس اعتبار سے مطلب پوری جو ہے نا وہ بات کی. اور اس پہ ابن جریر نے اس کو تو اور زیادہ تفصیل سے لکھا. ابن کثیر نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ مطلب بہت اس کی جو بھی ہے آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, لیکن اس کی تقریر بڑی بلیغ تھی, اس کا خط بڑا بلیغ تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب اگر ہم اس کو مختصراً دیکھیں, اس کا خلاصہ دیکھیں, تو دینی اعتبار سے اوور آل ایک زوال آیا تھا. ہاں, اوور آل ایک زوال. تو وہ خلفۂ راشدین کے بعد آہستہ آہستہ آیا, بنو امیہ میں آیا, پھر آگے چلتا رہا. اچھا, اب تو اس میں ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج صرف اس بات کو مقید کر دیتے ہیں بنو عباس تک, وہ زیادتی کرتے ہیں. کیونکہ اوور آل زوال آیا, وہ صرف بنو امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ ہاشمیوں کو دیکھ لیں, ہاشمیوں کے اندر عباسیوں کو دیکھ لیں, فاطمیوں کو دیکھ لیں, غیر فاطمیوں کو دیکھ لیں, سب جگہ بغاوتیں بھی ہو رہی ہیں, لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, مسلمان کو قتل کر رہا ہے. اب یہ سمجھنے کہ جی حکومت میرا حق ہے, تو دینی اعتبار سے زوال تو پھر اوور آل آیا. ایسا ہی ہے, ایسے. تو صرف اس کو بنو امیہ پر چشمہ کرنا, یہ اس سے پھر جو ہے نا وہ ایک اعتدال قائم نہیں رہ جاتا. اعتدال نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بات معتدل پھر کرو. پھر اگر تم نے کٹا کھولنا ہے نا تو پورا کھولو. صحیح بات, ہر طرف کی بات. بالکل. یہ انشاءاللہ اب اگلے سوال کے ساتھ ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.